السلام علیکم دوستو، آج ہمارا موضوع ہے پاکستان کی معیشت۔ حالیہ دنوں میں بہت زور شور سے بحث مباحثہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی گروتھ 3% ہے، 4% ہے، اور آیا معیشت بہتر سمت میں جا رہی ہے۔ اس پہ بہت ساری مختلف آراء دیکھنے کو آئیں، ہر ایک کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے۔ اپوزیشن والوں سے بات کریں، وہ ان کا کچھ اور کہنا ہے۔ حکومت کے دعوے ہیں کہ معیشت بالکل صحیح سمت میں چل پڑی ہے، غیر معمولی ترقی ہوئی ہے۔ تو اسی لیے ہم نے سوچا کہ ایک غیر جانبدار ماہر معاشیات کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں، تاکہ آئیڈیا ہم لے سکیں کہ کس حد تک حکومتی یا اپوزیشن کے دعوے درست ہیں، ان میں کتنی حقیقت ہے، اور آیا کیا ضروری ہے کہ اس حوالے سے غیر ضروری طور پہ بحث مباحثہ کیا جائے۔ اسی حوالے سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں ثاقب شیرانی صاحب کو۔ یہ بہت زبردست لکھتے بھی ہیں، ڈان میں بھی لکھتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے ایک ٹرمینالوجی بھی استعمال کی، اکانوکریسی، یعنی وہ لوگ جو کہ شاید اکانومسٹ نہیں بھی ہیں، وہ بھی اس پہ معیشت پہ اظہار خیال کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو کہ ایک معیشت دان تو ہیں، ماہرین اقتصادیات تو ہیں، لیکن اپنا ایک مخصوص نقطہ نظر رکھتے ہیں۔ میں نہ مانوں والے بھی ہیں اور میں مانوں والے گروپ بھی ہیں۔ ثاقب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ مصروف آپ کا اسکیجول ہے۔ تو بجٹ سے قطع نظر یہ جو اعداد و شمار ان دنوں ہم نے دیکھے، حکومت کی طرف سے بھی آئے، اس پہ پھر اعتراض بھی ہوا، تو یہ اشاریے جو ہیں معیشت کے انڈیکیٹرز، یہ کس حد تک درست ہیں؟ زیادہ تر جو اتفاق تھا لوگوں کا، اس سے پہلے جو کنسنسس ایسٹیمیٹ تھا وہ 3% کے آس پاس تو گردش کر ہی رہا تھا۔ آرڈر آف میگنیٹیوڈ اتنا فرق نہیں پڑتا ہے، 3% ہو یا 3.3% ہو یا 3.9% ہو، اتنا بڑا نہیں ہے۔ یہ 6% اور 3% میں فرق ہوتا، 4% تو ہم کہتے ہیں یار یہ اس میں واقعی کچھ گھپلے کی مطلب نظر آ رہا ہے کہ گھپلا کیا ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو اس کے پیچھے محرکات نظر آ رہی تھیں، جو اس کے پیچھے ایک مومنٹم نظر آ رہا تھا اکانومی میں، وہ کافی واضح تھا۔ گاڑیوں کی سیلز ہیں، تو سیمنٹ کی سیلز ہیں، تو کنسٹرکشن ایکٹیویٹی ہے، گھروں کی قیمتیں، پلاٹوں کی قیمتیں، مطلب ہر لحاظ سے بہت سارے لحاظ سے جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کہ اکانومی کا جو معیشت کا جو پہیہ ہے وہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب یہ الگ بات ہے کہ یہ اس کو آپ ترقی کہہ سکتے ہیں، یا اس کو سٹیبلائزیشن کے اثرات کہہ سکتے ہیں، یا اس کو درست سمت کا ایک آپ حوالہ دے سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے جو سب سے اچھی کیٹیگرائزیشن ہوگی، جو حقیقت سے بہت نزدیک ہوگی، وہ یہی ہے، سمت جو ہے نا وہ تعین ہو گئی ہے، اور اس کا جو ہے ہم درست سمت کی طرف چل پڑے۔ اب یہ بات بھی درست ہے کہ مہنگائی اپنی طرف اپنی جگہ ہے، لوگوں کا روزگار ابھی ویسے نہیں لوگوں کو ملنا شروع ہوا جیسے آپ امیجن کریں گے جب معیشت جو ہے 6% پہ یا 7% پہ جو ہے وہ شرح نمو بڑھنا شروع ہوتی ہے، اس کے الگ اثرات ہوتے ہیں، 4% پہ الگ ہوتے ہیں۔ یہ بات درست ہے، مگر یہ ارلی سٹیجز ہے، تو کم از کم اتنا ہمیں کریڈٹ دینا چاہیے کہ ان حالات میں، اور دیکھیں پاکستان کا صرف کووڈ کا حالات نہیں تھے، پاکستان ایک سٹیبلائزیشن کی پالیسی بھی اپنا کے چل رہا تھا، ڈبل ویمی تھی پاکستان کی نا۔ تو ڈبل ویمی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں انڈیا کا حالات، آپ دیکھ لیں کہ معیشت کے وہی عرصے پہ، وہی ٹائم پیریڈ میں -7.4% ان کی اکانومی سنگڑ گئی۔ پاکستان کی جو ہے وہ اس میں بے شک حکومت کی ساری کاوش ہو یا نہ ہو، مگر پاکستان اس لحاظ سے الحمدللہ جو ہے بہت بہتر پرفارم کیا پاکستان کی معیشت نے۔ یہ جو لوگ ماتم کناں ہیں کہ معیشت برباد ہو گئی ہے، یا گزشتہ 3 سال میں بہت حالات خراب ہو گئے ہیں، تو اب 3 سال پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں، اب اس کو اگر سامنے رکھے تو واقعی معیشت خراب ہوئی ہے کیا؟ بہت سارے اپوزیشن کے لوگ تو obviously یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم نے تو دیکھیں 5.8% پہ چھوڑی تھی، اور عام جو آدمی ہوگا، جو سادہ مطلب وہ ہوگا obviously جس کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے، وہ یہی سوچے گا کہ یار اگر اس ایک نقطے سے کمپیئر کریں دونوں کو تو واقعی انہوں نے بہت اچھا چھوڑا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ جو 5.8% جب چھوڑا تھا انہوں نے، تو اس کے چند مہینوں کے بعد ان کے خود ہی نئے فائنانس منسٹر نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ معیشت جو ہے وہ ڈار صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیں چینج کرنی پڑیں گی ورنہ بہت برے حالات ہونے والے ہیں۔
تو وہ خود ہی انہوں نے اعتراف کر لیا تھا کہ وہ جو ہے غبارے میں ہوا بھری ہوئی تھی اور وہ ہوا جو ہے اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی نکلنا شروع ہو گئی تھی. مطلب آپ کو یاد ہوگا امتیاز صاحب، جولائی کے شروع میں جب الیکشن بھی نہیں ہوئے، یہ حکومت کے آنے کے 2 مہینے پہلے آلریڈی بات ہو رہی تھی کہ روپیہ جو ہے وہ 200 روپے پہ چلا جائے گا. تو یعنی کہ ایک اعتراف تھا سب کی طرف سے کہ یار حالات بہت خراب ہیں. تو میرا خیال ہے اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو یہ حکومت نے اور پہلے 2 سال واقعی وہ اس کا سارا مومنٹم جو تھا برے حالات کا، تو وہ obviously معیشت کو نیچے ہی لے کے گیا. انہوں نے اس کو سہارا دیا، 2 سال لگے اس میں، اور اب سہارا دے کے اکانومی جو ہے آہستہ آہستہ وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے وہ نیریٹو جو ہے وہ یا تو بہت ہی سادہ وہ ہے، نائیو ہے، یا وہ ایجنڈا ڈریون ہے. جو اس میں اس بات کا اعتراف نہیں ہے کہ ڈالر کس طرح کافی حد تک، روپیہ جو ہے ڈالر کے مقابلے میں کافی اس نے ریکوری بھی کی ہے، برآمدات بڑھ گئی ہیں. اور فیصل آباد میں ہم نے چیک کیا تو کہتے اب مزدور نہیں مل رہا، اوور ٹائم ہو رہا ہے، یعنی اتنی ٹیکسٹائل کی صنعت چل رہی ہے. تو وہ بنیادی طور پہ سسٹم کے مسائل ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوں گے اگر فوکس رکھا جا سکے. جب ہم اسٹیبلائزیشن سے نکلتے ہیں 4% کی گروتھ تو کوئی مسئلہ نہیں اتنا کریٹ کرتی ہے. جب ہم 5 اور 6% میں جانا شروع ہو جاتے ہیں تو امپورٹس اتنی تیزی سے ہم اندر ڈرا کرتے ہیں کہ وہ سسٹینیبل نہیں ہوتا ہے. اس مرتبہ، اور آپ کو معلوم ہے میں کوئی 15-20 سال سے گزشتہ حکومتوں کے ساتھ بھی میں نے کام کیا ہے، اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی حکومت کو اس بات کی سمجھ ہے کہ معیشت کی بنیاد جو ہے وہ سسٹینیبل گروتھ کے لیے صرف ایکسپورٹ ڈریون ہو سکتی ہے، یا ایکسپورٹس ہو سکتی ہے یا ایگریکلچر ہو سکتی ہے شروع میں. اس کے علاوہ متحمل نہیں ہوتی ہے اکانومی امپورٹس کی جو انکریز ہوتا ہے اس کو سہ نہیں سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ان کو یہ بات کی ریئلائزیشن ہے اور اس ایریا کے اوپر بہت فوکس آ رہا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ یہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں، ان کو 2 یا 3 سال لگتے ہیں ان کے جو اثرات ہیں وہ سامنے آئیں. بالکل. تو میرا خیال ہے وہ اتنی ہمیں ان کو سلیک دینی پڑے گی. ہم نے صرف دیکھنا ہے انہوں نے اپنی سوچ اور سمت جو ہے وہ درست رکھی ہے نہیں ہے. فی الحال تو میرا خیال ہے کہ یہ صحیح ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. اچھا، آپ جو اسٹرکچرل ریفارمز کی بات کر رہے ہیں یہ میں بعد میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے اس موضوع پہ ابھی اظہار خیال کر لیا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا جو محصولاتی نظام ہے FBR وہ ابھی بھی بڑی ایکسٹریکٹیو نوعیت کا ہے، اور اس کو اگر سادہ کر دیا جائے، سمپلیفیکیشن آف ٹیکسیشن ریجیم، تو اس پاکستان کی جو محصولاتی آمدنی ہے وہ 2 گنا 3 گنا بھی ہو سکتی ہے. تو ڈز اٹ میک سینس؟ اور سمپلیفائی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ بات بالکل درست ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو جہاں یہ حکومت کی کاوشیں تھوڑی سی شاید پیچھے لگ رہی ہیں، بیہائنڈ دا کرو ہیں، جو ابھی تک ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہ اس چیز پہ بہت فوکس تھا پرائم منسٹر کا خود، ٹیکس نظام کو درست کرنا. ایک جو پاکستان کا اگر آپ موازنہ کریں باقی ممالک سے تو ورلڈ بینک کی ایک انڈیکیٹر آتا ہے ایز آف پیئنگ ٹیکسز، اس میں پاکستان بالکل باٹم، پچھلے کوئی 15 سالوں سے 10-15 سالوں سے بالکل نیچے ہے. اب 1 سال تھا بلکہ ڈار صاحب کے ٹائم پہ افغانستان بالکل آخری پہ تھا، پاکستان ایک اوپر تھا. اور اس کا وہ تو کہتے ہیں ہم بڑی زبردست اکانومی ہم چلا رہے تھے. وہ اسی لیے دیکھیں ایکسٹریکٹ، آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا، اصطلاح یہی ہے، ایکسٹریکٹیو تھا. انہوں نے لوگوں کے لیے اتنا پیچیدہ بنا دیا تھا نظام کہ سال میں کوئی 40 یا 45 فارم فل کرنے پڑتے تھے. انٹریکشن اتنا زیادہ ہوتا تھا FBR کی مشینری کے ساتھ یا پروونشل مشینری کے ساتھ. پھر ہمارا جو پوسٹ 18th امینڈمنٹ جو پیچیدگی آ گئی کہ صوبوں نے اپنا نظام کھڑا کر دیا سیلز ٹیکس کے حوالے سے، سروسز کے اوپر وہ ان کے پاس چلا گیا. اب ایک بزنس جو ہے جو پورے پاکستان میں آپریٹ کرتا ہے، کچھ چیزوں میں وہ FBR کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا، کچھ چیزوں میں وہ 4 صوبوں کے ساتھ ڈیل کر رہا تھا. تو اتنا پیچیدہ بن گیا نظام. اب یہ اچھی بات یہ ہے کہ ہارمونائزیشن آف سیلز ٹیکس کے اوپر بڑا کام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ امید یہ ہے کہ یہ سال اور اگلا سال جو ہے اس کے اثرات جو ہے، ثمرات جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے. بزنسز کے لیے آپ آسانیاں کریں گے، اور عام آدمی کے لیے تو وہ زیادہ مائل ہوگا
کہ ٹیکس کو جو ہے وہ خود ہی جا کے اپنا ٹیکس فائل کرے والنٹری بیسس کے اوپر. اگر آپ پیچیدہ کریں گے تو اس میں ایف بی آر مشینری کو بیچ میں ڈال دیں گے, اور وہ حکومت کی بجائے ٹیکس جانے کے آپ کو پتہ ہے آدھے سے زیادہ جو ہے وہ ایف بی آر کی مشینری میں ہی یا پروونشل ٹیکس مشینری میں وہ جو ہے آمدن چلی جاتی ہے. یہ بتائیے کہ ایف بی آر کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارا 80-85% محصولات تو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے, جو کہ ہر کارپوریٹ سیکٹر, ہر بزنس میں سے خود بخود ہی آن دا اسپاٹ ایٹ سورس کٹوتی ہو جاتی ہے. تو صرف 15% محصولات کے لیے ہم نے 15 سے 20 ہزار لوگ رکھے ہوئے ہیں, ان کی اپنی بھی کاسٹ آتی ہے اور اس کے ذریعے کرپشن بھی بڑھ رہی ہے. اس چیز کے بارے میں میرا خیال ہے بہت ارجنسی ہے, اور اس کے اوپر بڑا اس کے اوپر سوچ بچار ہو رہی ہے کہ اس کو کیسے چینج کریں. اور ہارمونائزیشن آف ٹیکسز کی ہم نے جو بات کی, سیلز ٹیکس کی, اس کے ساتھ ساتھ وتھ ہولڈنگ ٹیکس ریجیم کو جو ہے وہ رول بیک کر کے, کیونکہ اب دیکھیں ایک ٹائم تھا جب یہ سٹارٹ ہوا تھا 1996 میں, غالباً ڈاکٹر حفیظ پاشا نے ہی اس کی بنیاد رکھی تھی. اس وقت 4 وتھ ہولڈنگ ٹیکسز تھے, آج 70 سے زیادہ ہیں. تو آپ نے بالکل درست کہا کہ ایف بی آر آٹو پائلٹ پہ چل رہے, اور بہتری کے بجائے وہ اپنا جو ہے وہ حصہ جو ڈال رہے وہ خرابی کی طرف ہی کافی حد تک ڈال رہے. تو اگر اس کو وتھ ہولڈنگ ٹیکسز کی نظام کو ہم درست کر دیں تو میرا خیال ہے یہ اوور آل نظام میں آسانی پیدا ہوگی ٹیکس پیئر کے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ بہت زیادہ قوانین ہیں ٹیکسوں سے متعلق, صوبوں اور مرکز کے درمیان تقسیم بھی صحیح نہیں, جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ اب ہارمونائزیشن یعنی ان میں یکسانیت, ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو یہ کوششیں کیسے ہوں گی؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی نیشنل ٹیکس کاؤنسل بن سکتی ہے جس میں صوبوں کے اور مرکز کے نمائندے اکٹھے ہوں اور وہ پورے نظام کو اثر نو ترتیب دیں. ایکچولی آلریڈی اس کی میٹنگز ہو چکی ہیں وفاق اور صوبوں کی اس حوالے سے, اور میری اطلاع کے مطابق بہت حد تک جو ہے وہ جو مسائل تھے یا جو ان کی ڈفرینسز تھے وہ کور ہو گئیں. کامن گراؤنڈ بہت زیادہ تھی اس کے اوپر. آئی ایم ایف پروگرام نے بھی بہت اس کے اوپر obviously فوکس ڈالا ہے. اس کا ایک کی ہمارا ایک ٹارگٹ ہے اگلے سال یا اگلے چند مہینوں میں کہ یہ ہارمونائزیشن کو آگے لے کے چلنا ہے. یہ بتائیے کہ عام لوگ بہت پریشان ہیں, اشیاء ضرورت کی قیمتوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے, پھر جو یوٹیلیٹیز ہیں, بجلی گیس میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو پہلے 2 سالوں میں, ابھی تو تھوڑی بریک لگی ہوئی ہے. قیمتوں میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ کون کنٹرول کرتا ہے اس کو؟ امتیاز صاحب بہت پیچیدہ سوال ہے, اور میرا خیال ہے کم اس کی پاکستان میں لوگوں نے اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کی ہے. پہلی بات ہے اس کے اوپر میں نے 1-2 بلکہ 3 ڈان میں آرٹیکلز بھی لکھے. جو مہنگائی کا آپ کہیں طوفان جو سٹارٹ ہوا وہ سارا سٹارٹ ہوا 2018 میں ڈیویلیویشن کی وجہ سے. روپے کی جب مت گری اور گرنی تھی, جیسے ہم نے بات کی, اس حکومت کے آنے سے پہلے ہی 200 روپے کی بات ہو رہی تھی ڈالر کے حساب سے, تو وہ تو 20 ارب ڈالر کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ گئے تھے وہ, تو اس کی وجہ سے تو ڈیویلیویشن آنی تھی. وہ ڈیویلیویشن آئی تو ہر چیز پاکستان میں جو امپورٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ خام تیل, اور خام تیل ہمارا جاتا ہے زراعت میں ٹیوب ویلوں میں, زراعت کے ٹریکٹروں میں, منڈی تک آنے میں جو ڈیزل استعمال ہوتا ہے, اور پورے ملک میں جو اشیاء ٹرانسپورٹ ہوتی ہیں, جو ہم گاڑیوں میں پیٹرول ڈالتے ہیں, بسوں میں, بجلی میں جو جاتا ہے, ہر لحاظ سے اس کا معیشت میں اس کا اٹس این ان پٹ. اور جب وہ مہنگا کرنا پڑا تو ظاہر بات ہے یہ طوفان جو ہے وہ ہر کونے میں اشیاء میں, ہر اشیاء میں جو ہے وہ پھیل گیا. اس کو کنٹرول کرنا اوبویسلی بہت ہی مشکل ہے, بیکاز زیادہ تر جو ہے کنٹرول میں اب جب یہ ایک ان پٹ پرائس آتی ہے اور اس کی پرائس بڑھائی جاتی ہے جو کہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہوتی ہے, کیونکہ یہ تو obviously یا تو خام تیل کی عالمی منڈی میں قیمت بڑھی یا روپے کی قدر گری تو اس کو بڑھانا پڑا. پھر جو آگے جا کے سیکنڈ آرڈر اس کے جو ایفیکٹس آتے ہیں, دودھ کی قیمتیں لوگ بڑھا دیتے ہیں, اس کی وجہ سے ڈبل روٹی کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب وہ بھی جو ہے بہت حد تک وہ یہ فری مارکیٹ ہے, کنٹرول ہوتی نہیں ہے. پرائس مانیٹرنگ کے جو سارے میکینزمز ہیں وہ پروونشل گورنمنٹس میں ہیں یا لوکل گورنمنٹس میں ہیں. لوکل گورنمنٹس فعال نہیں ہیں. پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز اور مارکیٹ کمیٹیز وہ جو بیٹھی ہیں پچھلے 5-7 سالوں سے ان کو فعال نہیں کیا گیا.
تو یہ سارا نظام ایک ہے. اچھا اوپر سے پھر جہاں تھوڑا سا گورننس کے مسائل ضرور ہوئے وہ یہ ہے کہ حکومت سے منسلک یا حکومت میں بیٹھے ہوئے اسپیکولیٹرز بھی ہیں, بڑے بڑے چینی کے لوگ جو چینی کو کنٹرول کرتے ہیں مارکیٹ کو, جو آٹے کی مارکیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں, یا وہ ایم این ایز ہیں یا ایم پی ایز ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. وہاں میرا خیال ہے حکومت, خاص طور پر صوبائی حکومتیں جو تھی, پنجاب بالخصوص میں کہوں گا کہ وہ انہوں نے سست روی سے کام لیا. تو یہ بہت ایک پیچیدہ مسئلہ ہے, پالیسی سے لے کے عالمی قیمتیں اور صوبائی اور لوکل گورنمنٹس کا پرائس مانیٹرنگ, مارکیٹ کمیٹیز, سب کا جو ہے اس میں ایک کوآرڈینیشن چاہیے ہوتی ہے جو نہیں تھی انفارچونیٹلی. تو جو پرائس مانیٹرنگ کمیٹیز وغیرہ ہیں یہ تو بنیادی طور ایک بیوروکریٹک فنکشن ہے, حکومتوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے. تو کیا ان کو جان بوجھ کے فعال نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا وجہ گزشتہ 5-6 برسوں سے جیسے آپ نے کہا غیر فعال ہیں, تو اس کی کیا وجہ, اس میں کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے؟ دیکھیں یہ بالکل گراس روٹ لیول پہ ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ہمارا جو نظام ہے جس کو ہم چینج نہیں کر پا رہے ہیں, اور وہ obviously سوٹ کرتا ہے ہماری پولیٹیکل اکانومی سٹرکچرز کو بھی ایز ویل. جیسے پہلے بات ہو رہی تھی, آپ نے آرتی کا ذکر کیا. اب آرتی جو ہے خاص طور پہ سندھ میں وہ سب سے پاورفل, آپ کے لوکل پولیٹیشین سے بھی زیادہ پاورفل ہے, اور لوکل پولیٹیشینز کو پیسہ سپلائی کرتا ہے الیکشن سے پہلے. تو یہ جو ہے اب آرتی کے نظام کو سندھ میں کوئی چینج نہیں کرنا چاہے گا. تو یہ ہمیں سوچنا ہے کہ ہم اس کو مارکیٹ اکانومی کو اس کو کیسے لے کے آئیں. پرائم منسٹر صاحب نے بہت صحیح بات کی ہے کہ ہم فارمرز کو ڈائریکٹ مارکیٹ پہ لے کے آنا چاہتے ہیں. ان کا مقصد ہی یہ کہنے کا یہ تھا کہ مڈل مین کو اور آڑتی کو نکالنا چاہتے ہیں. بٹ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن بیکاز یہ پولیٹیکل اکانومی ہے, اور جو انہی کے ایم پی ایز اور ایم این ایز ہیں وہ اس کی جو ہے اس ریفارم کی اس کے سامنے ایک رول بلاک بنے ہوں گے. جی بلا شبہ بڑی زبردست بات کی. دوستو آپ نے سنا کہ جو مڈل مین ہے یعنی آڑتی, چاہے وہ سندھ میں ہو, چاہے پنجاب میں ہو, چاہے دوسرے علاقوں میں ہو, وہ بڑی ایک کلیدی حیثیت رکھتا ہے پرائس کنٹرول کے حوالے سے. یعنی حکومت جو مرضی کر لے, کاشتکار خاص طور پہ چھوٹا کاشتکار, اس کو اپنی پیداوار کی قیمت نہیں مل پاتی. 10-15 روپے, 12 روپے, 8 روپے کلو میں چیزیں اٹھاتے ہیں, اور وہی چیزیں پھر جب اسلام آباد آتی ہے تو 100-150 روپے کلو میں ہوتی ہیں. تو یہ ایک ایسا نیٹ ورک ہے جس کو توڑنا شاید آسان نہیں ہے, کیونکہ اس کے ساتھ براہ راست کئی سیاستدانوں کے جو کہ پارلیمان میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. اس بات کی وضاحت کوئی نہیں کر پاتا کہ کیوں قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کو کنٹرول کرنا کس حد تک مشکل ہے. اس میں حکومت کی بیوروکریسی کی نالائکیاں ضرور کار فرما ہیں, لیکن اس سے بہت بڑا اس میں کردار جو ہے وہ مڈل مین کا ہے, اور اس کلاس کا ہے جو مڈل مین آڑتی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اس میں سیاستدان بھی شامل ہے, اس میں وہ ریٹائرڈ فوجی بھی شامل ہوں جو کہ اب فارمنگ کرتے ہیں, اپنی بڑی بڑی زمینیں ہیں, مربے ہیں. تو ایک نیٹ ورک بن جاتا ہے جس کی وجہ سے قیمتوں کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے تو سونے پہ سہاگا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. خدا حافظ.